السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے پیارے ماں بہنوں، دیکھیے میں آپ کو بار بار جو بھی باتیں بتاتا ہوں وہ باتیں بہت امپورٹنٹ رہتے. یقین کرنے والے فائدہ اٹھا رہے اور جو لاپرواہی کر رہے ان لوگوں بڑے مسئلے میں آ جا رہے، کیونکہ بیماری آپ کے پاس ہے لیکن دوا ہر جگہ ہے. اللہ اپنی نعمت کو ہر جگہ مفت میں دے رہے، لیکن اس کا علم نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس علم کیوں نہیں ہے بولے تو ہمارے پاس پہچان نہیں ہے. پہچان کس کی نہیں ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی پہچان نہیں ہے. اس وجہ سے ہم شفا کی تلاش میں ہر جگہ جا رہی ہیں لیکن شفا کام بھی نہیں ہو رہا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کینسر کہتے آپ ڈر کو مر جاتے آدھے. یعنی ابھی میرے ماں آئے ہوئے ہیں، آپ یقین نہیں مانیں گے، میں خود ان کا رزلٹ دیکھ کو تعجب ہوں. میں خود ان کا رزلٹ دیکھ کے تعجب ہوں. چھتیس گڑھ سے 800 کلومیٹر دور سے انہوں میرے پاس 2 مہینے پہلے 800 کلومیٹر دور سے 2.5 انچ سے زیادہ گڑا منہ کے اندر، 2.5 انچ سے زیادہ گڑا سڑ گیا پورا. پرانی فوٹو دیکھ رہا ہوں، لیکن اب آ کے منہ کھول کے دیکھے تو چھالا بھی نہیں ہے منہ میں. الحمدللہ چھالا بھی نہیں ہے، پورا غائب، ختم. کھانا کھانے نہیں آ رہا تھا، اب الحمدللہ کھانا کھا رہی، بات چیت سب چالو ہے. سوچو، تھوڑا چھالا آ گیا تو ہم لوگ ڈر کے آدھے بیدے ہو جاتے. اب ماشاءاللہ ان کا پورا چھالا، سب چھالا بھی نہیں ہے تو سوچو. جو کھود کے کیمرہ ڈال کے اندر تک دیکھے کرتے، رپورٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، پرانی پکچر کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اب منہ کھولو، مگر کو منہ کھول کو دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے. معلوم نہیں ہو رہا کہ ان کو موت کینسر تھا. الحمدللہ 2 مہینے، جن کا علاج کرنے کے لیے 1 سال بھی کم پڑتا، پوری عمر کم پڑتی ہاسپٹلوں میں. ہاسپٹلوں کا سواسا آپ لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہے. جو لوگ جا کے لاکھوں کے پیسے ڈال رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھو. لاکھوں کے پیسے ڈالنے کے بعد بھی خالی بات کرنے انہوں لاکھوں کا چارج کرتے ہیں. اسکیننگ رپورٹاں 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ ہے نہیں. بنا رپورٹ آئیں کہ اللہ آپ کو شفا دے رہے رستے میں بے حساب، لیکن اس کا علم ہمارے پاس ہرگز نہیں آ رہا. ہاں تو جن کو بھی یورین نہیں آ رہا ان کے واسطے انشاءاللہ ایک نیچرل نسخہ بتاتا ہوں، گھر پہ بیٹھ کے کر لیو، بہت فائدہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ماں، خیریت سے ہے؟ الحمدللہ. کیا مسئلہ تھا آپ کو؟ جی میرے کو 3 منتھ پہلے دانت لگنے سے منہ میں زبان میں زخم ہو گیا تھا. تو ڈاکٹرز دوا دیے میرے کو لیکن کم نہیں ہوا. پھر بعد میں میرے کو کیمو ہوا، تو کیمو ہونے کے بعد آپ کا معلوم ہوا. پھر میں آپ کی دوا بھی شفا میں پورا کمپلیٹ جیسا آپ بتائے ویسا پی. الحمدللہ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، دونوں بھی الحمدللہ. کچھ بھی نہیں ہے میرے کو، الحمدللہ سب کھا رہی ہوں، پی رہی ہوں. اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے. پرانی وہ کہاں ہے منہ کا چھالے کی فوٹو بتاؤ، کہاں ہے انہوں؟ پہلے چھالا جو تھا منہ میں وہ کتنے انچ کا تھا؟ 2.5 سینٹی میٹر. 2.5 سینٹی میٹر اندر. ہاں اب ایک بھی نہیں ہے. اب 1 انچ چھالا بھی ہے منہ میں؟ نہیں ہے. کہاں ہے فوٹو؟ لائف میں دیکھ لو آپ لوگ زبان. اس سے دیکھو، میں جو بیماری بتانا آپ لوگوں کو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کس کی بیماری کسی کو شو آف کرنے. بس ان کو جو شفا ہوئی ان کی محنت سے ہوئی ہو. میں جیسا بولا ویسا فالو کرنے سے ہوئی الحمدللہ. یہ آپ کی چاہیے کیا مائیں؟ یہ آپ کا چاہیے؟ یہ ان کا چاہیے؟ صرف دانت کی ایک انفیکشن سے. ہاں یہ رپورٹ بھی کہاں ہے؟ رپورٹ بھی دکھائیں گے ذرا. مانتے نہیں لوگوں کو رپورٹوں کے ساتھ دکھائے تو پھر جھوٹاچ کر کے بولتے. بولنے کے آتے پھر ہونا نا ان لوگ. یہ لائیو طاقت دکھا رہا ہوں میں صرف اللہ کی. اب سمجھ رہی ہیں؟ یہ لائیو طاقت دکھا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی طاقت.
اللہ کیسا چاہے تو بھی شفا کر سکتے, پورا اس کے ہاتھ میں ہے. ہاں ویری گڈ, شاباش. کہاں ہے جی وہ؟ یہ نہیں جی, اور ایک تھا زبان دیکھ سکتے ہیں, اتنا کور کر کے دکھاؤ زبان. ہاں خالی زبان بتاؤ. ہاں کھولو زبان پوری کھولو. ہاں یہ سیٹ پلٹاؤ زبان. ہاں یہ سیٹ پلٹاؤ ویسے ہی ایک دم پاک ہے. دیکھ لو آپ الحمدللہ. جن کو اتنا جو ہے 2.5 انچ 1 انگلی اتنا لمبا اندر سوراخ ہو گیا تھا پورا سڑ کے, الحمدللہ 2 مہینے میں نشان بھی نہیں ہے نا. کیسا غائب ہوا دیکھو مسئلہ, اللہ کیسا حل کر دیے. یہ ڈاکٹروں کے ہاتھ سے ہونے والا نہیں ہے, اس کی طاقت صرف اللہ رکھتے. ادھر دیکھو کتنے سینٹی میٹر, پورا رپورٹ بھی دیکھو آپ. 2.7 into 1.4 into 2.2 سینٹی میٹر ان ڈیپتھ. کھانا پانی بند ہو گیا تھا ان کا. میں نہیں اب یہ ڈالنے کے بعد منہ سڑالے کو ایسا 100 کی تعداد میں آتے لوگ میرے پاس آخری کنڈیشن میں. ذرا سن لو ذرا غور سے میں کیا بول رہا ہوں. موت تو مقرر ہے, بہانہ ہے. موت مقرر ہے, بہانہ ہے. یہ کینسر سے مریا کر کو بولنا نا آدمی رہتے رہتے مرگا بولے تو ڈاؤٹ کر دیں گے, گھر والی ماری رہیں گا بول کیا تھا ابدال کو. اس وجہ سے یہ کینسر ایک بہانہ ہے اور موت مقرر ہے. لیکن اللہ چاہا تو نصیب کو بھی بدل سکتا. آپ کی موت کی جگہ زندگی بھی لکھ دے سکتا اللہ چاہا تو انشاءاللہ. اگر اللہ چاہنا تو اللہ کیا چاہ رہا وہ جاننا ہمارے کو بہت ضروری ہے. تو اللہ کیا چاہ رہا بندے کو کہ بندہ معافی مانگے اور صحیح راستے پہ آ جائے. اللہ یہ چاہ رہا. اب صحیح راستے پہ آنا بولے تو ہم کیا کرنا, انٹرسٹ دکھانا اللہ کی طرف. اللہ آپ سب تیرے ہاتھ میں, بیکاز آپ کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. اس کے پاس جا کے سر پٹکنے کے علاوہ کوئی اور آپشن آپ کے پاس ہے نہیں. آپ کتنا ڈاکٹروں کے پاس گارنٹی بولے تو نا گارنٹی نہیں. لاکھوں کا علاج کرتے لیکن گارنٹی نہیں. آپ کو گارنٹی دینے والا اوپر بیٹھے ہوا ہے. آپ کو سر پٹکنے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی آپشن نہیں ہے. اچھے ہو کر پھر گٹکا شروع کرتے آپ کو میرے پاس. 1 سال بعد آتے, اچھا ہوگا تھا, میں آیا تھا نا, اچھا ہوگا تھا. اب اور آیا کئی کو بھائی آیا بولے تو گٹکا کھا رہا ہوں, بیڑیاں پی رہا ہوں, سگریٹاں پی رہا ہوں, یہ بھی ڈال لے رہا ہوں, جورو کو بھی کوٹ رہا ہوں, پورا چالو. جب آپ کے اندر بدلاؤ نہیں آیا تو کینسر بھی آپ کو چھوڑ کو کبھی نہیں جاتا. آپ بنا وضو کے, کل ایک ویڈیو میرے پاس ایک آڈیو آیا, کیا دعایا اللہ نکو منجے ہاسپٹل کے چکر, لاکھوں کے پیسے ڈال ڈالی, گھر پورا بیچ ڈالی, خالی یہ شفا کے باٹلا میں میرا مرد بچ گیا, میرا سہاگ بچ گیا. بول کو اتنے دعائیں الحمدللہ اتنے دعائیں آ رہے تھے. یہ شفا کے باٹلوں میں بہت شفا ہو رہا الحمدللہ. یہ میں کیا نیت سے دے رہا ہوں, اللہ دیکھ کے شفا دے رہے سو سمجھ رہی. تو ڈاکٹروں کی نیت دیکھتے, مریضوں کا یقین دیکھتے, اور اس کے ارادے دیکھتے, اس کی نیت دیکھتے. انہیں اچھا ہونے کے بعد واپس سے نماز پڑھتا نہیں پڑھتا, اچھا ہونے کے بعد نہیں اب سے شروع ہو جانا. نہیں زبان سے پڑھتا ہوں کہتی آج رات کو چاہتا موت کا فرشتہ چل بولتا ہے. سبان کہے تک ان کی نماز پورے پڑھ ڈالتے, سبان کہے تک ان کی جنازے کی نماز پڑھ ڈالتے. وہ کنڈیشن تک جب لگ بیٹھتے ہیں ہمیں لوگ. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے پلیز جب بیماری آ گئی تو خود کو سدھارو, خود کو بدلاؤ, جھک جاؤ اللہ کے سامنے, سر کو پٹکو. ڈاکٹروں کے سامنے بالکل بھی نہ کو پٹکو. کل ایک آ کے بولے میرے پاس, آپ 1 سیکنڈ میں ہی دیکھ کے بھیجا دے رہے, آپ میں ویڈیو ڈال دیتا ہوں. میں بولا ویڈیو ڈالنے والے 36 تھے بھائی,
36 डालने वाले क्या फर्क नहीं पड़ता मुझे, बिकॉज मैं कहीं को बैठ कर आप लोगों के वास्ते काम कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह जानता, मुझे लोगों को बताना की अब जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए बताता हूँ कि उन लोगों के अंदर हिम्मत आंदे बोल के, लेकिन मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। एक नहीं 50 वीडियो डालो, निकलो ऐसे। पहला विजिट बिठा को सर को हाथ फिरा को 10 मिनट देना कहते, खैर खैरियत पूछ ले। मेरे पास उतना टाइम नहीं है आपकी हिस्ट्री जानने करने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह एक जो है हिकमत दिए हुए हैं, खासियत दिए हुए हैं कि मैं 1 सेकंड में आपकी बीमारी परख लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डिटेल में सुनाने की जरूरत नहीं, ये आप अल्लाह को सुनाओ बस। ये शिफा के बाटलों में शिफा हो रहा, इतना बोल सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये आप ले लो। इतना अब ये भी नको लियो माँ, आप ये भी नको लियो, ये मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ समझिए आप लोग। ये जो मेहनत से दे रहे हो बस उसमें ही शिफा हो रहा सो है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर जाने के कितने मेहनत लगती है इससे पीछे। लोग ये 1 बाटल लेके 4000 में बेच रहे थे यहाँ पे, ये 5 बाटल 1100 में देते हैं हम आपको, और ये 5 बाटल लेकर जाके 25-30 हजार रुपए कमा रहे लोग, देखो जरा। और वो पेशेंट्स हमारे पास आकर कंप्लेंट कर रहे हैं, यानी तो ये जो लोग मेरे तक आते मैं उनको देता हूँ शिफा की बोतल, और मैं किसी को भी ब्रोकरां को रखो मैं नहीं देता हूँ, और कौन भी मेरे पास बिजनेस की नियत से आता हूँ मैं इनको खरीद भी नहीं लेता हूँ। बिकॉज जो मरीजा मेरे पास तकलीफा से दूर दूर से हजारों किलोमीटर से उम्मीद रख लेके आते मैं उनको देता हूँ, और ये ज्यादा भी मैं नहीं बनाता हूँ, जितने मेरे मरीज हैं उनके हिसाब से ही मैं बना के देता हूँ। और दुकाना में रख के मार्केटिंग करके इट इज नॉट ए बिजनेस एट ऑल, ये बिजनेस नहीं है, ये खिदमत के नियत से मैं बैठी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 4 डॉक्टर्स हैं, पीछे हमारे डाइटिशियंस हैं, हमारे टीम में वेल एजुकेटेड लोग हैं। आप लोग जितने मोहब्बत से आजिजगी से हमारे साथ आप बैठ के बात करेंगे उतना आपको फायदा होता। तकब्बुर से आके आवाज़ां करते हुए ताकत दिखाएंगे तो वो अल्लाह की ताकत आपको दिखती है आपके जिस्म के ऊपर, फिर अल्लाह की पकड़ में आप लोग आएंगे। क्योंकि मैं क्या दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे हिसाब किताब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह को देना पड़ता जरूर है। इस वजह से मेरा अल्लाह इतना शिफा दे रहा, नहीं तो ऐसे केसेस आपको सॉर्ट आउट होना ये किसके बस की बात नहीं है। समझ रही हैं आप मेरी बात? तो आप लोगों से गुजारिश है, इंशाअल्लाह मुझसे मिलने से पहले जो भी मैं आपको खान पान बताता हूँ, जो भी मैं आपको नुस्खे बताता हूँ, जो भी मैं आपको ग़िज़ा है, ये दवा नहीं है। आप लोग बीमारियां डॉक्टरों को सुनाते, मुझे डॉक्टर की नीयत से मिलने मत आओ आप। और आपको मैं जो भी देता हूँ एक साथ पूरा खा गए तो भी क्या भी नहीं होता आपको साइड इफेक्ट। पूरी ग़िज़ा देता हूँ मैं आपको, खान पान दे रहा हूं मैं आपको। खाना पानी नको खाओ, जो बोलते हैं हम पाली वही खाओ, बस है घटमुट रहती, सेहतमंद रहते आप। समझ रही? जो भी खा रही पी रही हर चीज में मिलावटी है। आज एक बीमारी के वास्ते आप इलाज करने जाको, जिंदगी भर गोलियां खाओ बोल को नो खला के जर्रे दिन में आपका पूरा मैदा खराब होके एक बीमारी को इलाज करने जाको 50 बीमारियां को पैदा कर लेते। एक बीमारी का इलाज करने जाको 50 बीमारियां को दावत देते। अब वो डॉक्टर करे सो काम मैं भी आप लोगों का सुन को और 50 बीमारियों को दावत आने का काम नहीं करता हूं। मैं आपको खाली आपका लाइफ स्टाइल, आपका रहन सहन और जिक्र और अस्कार कर ले को अपनी जिंदगी को, जो आखिरत को जीता ना आखिरत के लिए, उसे दुनिया फुगट में मिल जाती। जो दुनिया मरता ना, उन्हें दुनिया भी गवा लेता, आखिरत भी गवा लेता। समझ रही? तो मेन इंपॉर्टेंट में बताना ये चाह रहा हूं कि सही ग़िज़ा को अपनाओ। सही ग़िज़ा को पहचानने से पहले वो ग़िज़ा को बनाने वाला अल्लाह, उसकी पहचान कर लो। उसकी पहचान कर लेंगे तो दूसरों की आपको पहचान करने की जरूरत नहीं रहती। इंशाअल्लाह ऑटोमेटिकली अल्लाह इल्म से नवाजते आप इंशाअल्लाह। समझ रही मेरी बात? तो ये खान पान जान लो, मेरे नंबर्स पे फोन करके पहले जानो मुझे शुगर है मैं क्या करूं, मुझे थायराइड है मैं क्या करूं, मुझे कोलेस्ट्रॉल है मैं क्या करूं। वो जो नुस्खे बताते हैं ना आपको, वो बैठ के घर पे करो आप, उससे ही फायदा होता। कहां भी जाओ ना को डॉक्टरों को मिलने की ख्वाहिश न को रखो। मिले तो ना डायरेक्ट खबर को भिजा डालते आपको। खबर को भिजाए तो अच्छी बात है, नहीं भिजाते 7 फेरे लगाते आपको हॉस्पिटल के, 7 फेरे लगाते पूरा, खाली स्कैनिंग रिपोर्टा। मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखो। कुछ भी बीमारी आई तो सही ग़िज़ा से अच्छे होने की कोशिश करो। बोलते वैसा कुछ इमरजेंसी है, वैसा कुछ भी रहा तो
الحمدللہ وہ آپ کی مرضی ہے, وہ اللہ اور آپ کے بیچ میں ہے, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. کہ بولے تو آپ لوگ کیا بولتے, ڈاکٹر کے نہیں گئے تو ڈاکٹر کاٹ دوں گا تھا, پھاڑ دوں گا تھا, چیرتا ہوں گا تھا, کیا کرتے کر لو, سند کر لو کہتے, سند کر کے انیستھیسیا دے کے پھاڑو چیرو, تمہارا جسم کیا کرتے کر لو. وہ سن پن گئے ایک بار, پھر شروع درداں کلنا لنگڑنا, کوئیں کوئیں کوئیں, پوری زندگی بھر کے کلنا ہو, ایک دن دو دن نہیں, پوری زندگی. یہاں سے مرد بیزار, یا بچے بیزار, یا جورو بیزار, یا اماں بابا بیزار. وہ خبر کو جاتا کہ یہ بختاور بولتے. تو ویسی نوبت نہیں آنا بول کو میں یہ بڑے بڑے ٹریٹمنٹوں کو, آپ میں کیا بول رہا ہوں, قدرتی چیزوں سے چھوٹے چھوٹے, آپ کے پاس پیسے بھی نہیں رہتے, اوپر سے پیسے بھی نہیں رہتے آپ کے پاس, تو اللہ بہت شفا رکھی. میں چیزوں میں انشاءاللہ معلومات کر لو. جن کو بھی یورین نہیں آ رہا, انہوں ایک پیاز 1 گلاس پانی میں گھونٹو, گھونٹنے کے بعد اس میں 5 تولہ مصری ڈالو, مصری ڈال کے انشاءاللہ پی لو, یورین انشاءاللہ ہو جاتا. ٹھیک ہے, یعنی تو خلمی شور آپ کو دوا سے اس میں ملتا, وہ 1-2 چٹکی اس میں ڈال لے سکتے. جن کو یورین کا پرابلم ہے ان کو یورین آسانی سے ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو جتنے بھی ابھی میں یہ ریزلٹ بتایا بول کے کینسر کے لوگ میرے پاس آئیں گے, ان لوگوں سے گزارش ہے, دیکھو میں کوئی بھی بیماری کی گارنٹی نہیں دیتا, یہ گارنٹی آپ پوچھو اللہ کے پاس, کیونکہ میرے پاس خطرناک سے خطرناک بھی لوگ کو اچھے ہوئے رستے میں مل کے دعائیں پہ دعائیں دیتے. الحمدللہ میں صرف اللہ کے بھروسے آپ کو اچھی چیز دیتا ہوں تاکہ اس میں آپ کو شفا ہو جائے. اور یقین جانو مجھے حیدرآباد سے اتنی محبت ہے, الحمدللہ اللہ گواہ ہے, پھر دوسرے گواہ کے پیچھے پڑ جائیں گے میرے, لیکن یہ سچ ہے جو میں بول رہا ہوں. حیدرآباد سے بہت محبت ہے مجھے, کیوں مجھے تو یہاں لوگوں تکلیف میں بہت رو رہے, اس وجہ سے یہاں ہوا ستا کم ریٹ میں ہوا ستا زیادہ دوائیں دیتا ہوں الحمدللہ, تاکہ آپ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے ملک کو, کہ تو کلنا کم نہیں ہوتا. یعنی تو آپ لوگوں سے میں ایک گزارش کرتا ہوں, پلیز آپ کے اندر چینجز لاؤ, آپ کے اندر بدلاؤ لاؤ, آپ کے اندر احساس لاؤ, آپ کے اندر تھوڑا تو بھی 0.1% تو بھی اللہ کے واسطے محبت کو جگاؤ. یعنی تو انشاءاللہ تو آپ تاگے, تعویذاں, نارد, لیمبواں, کڑے, لال پیلا پانی, یہ چیزوں سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ شفا ہوتا. مانا کہ روحانی مسئلہ ہے آپ کو, کون تو بھی آپ کو میخ مارے آپ کے گھر پہ, ڈیفینیٹلی کیا کی ہو کے ہے, تو اس سے بچنے کا طریقہ قرآن میں ہے. اور اللہ قرآن پڑھنے کے لیے, سننے کے لیے, عمل کرنے کے لیے دیے, نہ کہ اسے لکھ کے گلے میں ڈال لینے کے لیے. یہ شفا کی بوتل میں پیو بول کے دیا تو چا کے پیے تو شفا, اسے تاگا بنا کے لٹکا لیے تو اور کھم جاتے آپ. ہے نہیں, تو آپ لوگوں سے گزارش ہے مہربانی سے, جو میں رزق بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ پورا قدرتی چیزاں ہیں, اس میں بہت شفا ہوتا ہے انشاءاللہ. آپ گھر پہ بیٹھ کے یہ چیزاں کر لے سکتے. اور جو عورت کو آج کل عورتیں ہارمون امبیلنس ہونے سے دردوں سے بہت تڑپ رہے نا, تو ان کے لیے شتاوری آپ کو دوا سے اس میں مل جاتا, اس کا پاؤڈر بنا لے کے صبح 1 چمچہ, رات میں 1 چمچہ دودھ میں لیو, انشاءاللہ آپ کے درداں چلے جاتے. ٹھیک ہے نا. 4-5 دن 8 دن کے اندر آپ جو دردوں کے لیے دوائیاں کھا رہی نا, ہزاروں کے لاکھوں کے پیسے ڈال کو, درداں ختم ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. یہ غذا ہے آپ کے اندر ہارمون امبیلنس کو صحیح کرتا, اور جن کو بچے نہیں ہو رہے ان کو بچے ہونے کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے انشاءاللہ. یہ بہت سارے ایسے راز کے باتیں یوزولی میں بتا رہا ہوں بول کے بہت سارے حکیموں کو پرابلم ہو رہا, لیکن بہت سارے ڈاکٹروں کو بھی پرابلم ہو رہا. اس میں لوگوں کا اور غریبوں کا اچھا ہو رہا, اسی لیے میں ڈر رہا ہوں نہیں کیونکہ اللہ کا ذات مل رہا الحمدللہ, اور آپ سب لوگوں کی محبت مل رہی ہے نہیں. تو اس وجہ سے انشاءاللہ میں بس اللہ کے بھروسے, میں لوگوں کے اوپر بھی ڈیپینڈ نہیں ہوں, تو میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا. میری زندگی میں سوائے اللہ کے میں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا الحمدللہ. یہاں تک کہ میں امی ابا کے پاس پیسے دے پوچھتا نہیں تھا, آپ یقین مانو بچپن میں, یعنی تو پیسے دے کر کے بھی نہیں پوچھتا تھا. اور امی خوشی سے روپیہ 2 روپے دیتا تو بہت خوشی سے رکھ لیتا. تو میرے کو بچپن سے بھی کسی سے مانگنے کی الحمدللہ سما الحمدللہ مجھے عادت نہیں ہے. تو میں کسی کے اوپر میری زندگی میں ڈیپینڈ نہیں ہوتا, میں صرف اللہ کے بھروسے اپنی زندگی گزارتا ہوں. اسی لیے میرا اللہ بہت سکون میں رکھا. تو آپ لوگوں کو بھی میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ لائف میں کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو آپ لوگ, اللہ کو اپنے سرنڈر کر ڈالو. آپ
सरेंडर कर डालो अल्लाह को. माना कि हमें गुनहगार बंदे हैं, हमारे हाथों से गुनाह होते. हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम उन्होंने भी गलती करके इस दुनिया में ऐसो, नहीं तो हम लोग जन्नत में रहते है नहीं. तो हमें भी गुनहगार बंदे हैं. तो रहम करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कईयों माओं की मोहब्बत करता, हमारे गुनाहों को माफ करता. लेकिन एक चीज से बच के रहो, हमेशा शिर्क से बच के रहो, नमाज को कायम करो और किसी का बुरा न को चाहो. इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह. और जो गलतियां करे आपको एहसास होगा ना, जी हो मैं ये गलती करा, जी हो मैं ये गलती करा, इसीलिए मुझे ये बीमारी आई. आप अपनी गलती का एहसास अल्लाह से आप कनेक्ट में आ जाओ. डेफिनेटली आपका कांटेक्ट एक बार अल्लाह से हो जाएगा ना, इंशाअल्लाह आप दुनिया की सबसे ताकतवर चीज बन जाते और आपको किसी चीज का भी डर नहीं रहता इंशाअल्लाह. बीमारी से क्या, मौत से भी नहीं डरते आप. डॉक्टर मर जाते बोले तो आप सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम मैं तो जा रहा हूं, पीछे आप भी रेडी रहो बोलते, पैकअप बोलते आप. नहीं तो डरो ना को इंशाल्लाह. दुनिया में आए सो कई को बोले तो मरने चाहिए सो, यानी लास्ट में क्या बोले तो भी लोग, चार लोग क्या बोलते हैं कि, चार लोग क्या बोलते हैं कि, चार लोग क्या बोलते हैं कि, एक ना एक दिन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये बोलते. और वहां को बात खत्म. मरने के बाद भी ताने देते भाई, है नहीं. तो जिंदेपन का क्या है. तो लोगों को देख को नको जियो, ठीक है. लोगों को देख को नको जियो. खुद के अंदर चेंजेस को पैदा करो, खुद के अंदर एक मोहब्बत को जगाओ. डेफिनेटली आप लोग बहुत कामयाब इंशाल्लाह हो जाएंगे. और जो मैं खान पान आपको बता रहा हूँ ये आप जान लेने के बाद लोगों को भी बता के दियो, ताकि इंशाल्लाह उनका फायदा हो. क्योंकि अगर उनका फायदा हो गया तो उनकी दुआ आपके हक के लिए, आपके लिए वो प्रॉपर्टी है इंशाल्लाह. ठीक है. हर महीना 1 से 5 तारीख तक गुलबर्गा में अपोजिट पानी की टांकी, शोर गुंबज, रिंग रोड. और जो है 7 से 15 तारीख तक हैदराबाद में अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल, काटेदान इंशाअल्लाह. अम्मा गार्डन फंक्शन हॉल के बैक साइड काटेदान, आरामगढ़. और 19, 20 और 21 तारीख को इंशाअल्लाह जो है बेंगलुरु में कंबीपुर, अंचेपाड्या, फैजुल लेआउट. और मेरे भाई डॉक्टर अजहर जो है आपको निजामाबाद में मिलते 13 तारीख को, और रायचूर 8-9 तारीख को करनूल में इंशाअल्लाह. ठीक है ना. तो मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411. और इंशाल्लाह 16 तारीख को मैं यहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला हूँ. तो इंशाल्लाह जो भी लोग जो है ये लोग इंटरेस्टेड है इंशाल्लाह आके मुलाकात कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.